عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر کی لذت نہیں ہے, بس ایویں ہی بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے ہیں, وہ کاروبار بند ہو گیا اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ, یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہ اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم, اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق, ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے, اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو, وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو, بولو نا بھائی, مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں, تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں
یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے، دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی۔ یہ دنیا داروں کی عادت ہے۔ اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق۔ آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم۔ ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا، اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے، ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دعاؤں میں جان ختم، دعاؤں میں لذت، بولو نا بھائی، ختم۔ جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے۔ تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریف صرف اسی کے لیے۔ تو لہ الحمد، اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ تو، باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں۔ وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں، 8-10 پلاٹ ہو گئے، وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد، یحیی و یمیت، اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں، پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے، یہ زندگی ہے، ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں۔ اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا۔ کیسی ایڑیاں رگڑو، یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں۔ کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں، مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے نا موت، کیسا پٹختی ہے موت۔ اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے، کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا، کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا، ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے۔ پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، یار کس کا فون؟ آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیا تو نہیں ہے، خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب۔ تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا،
آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا، سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا. تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو. ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا، لگانی پڑتی ہے، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر، لیا بھی ہے تو ایسے ہی کوئی قوالی میں لیا ہے، قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام. تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ، دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے، ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے، وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے. بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہے. تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا؟ ٹیسٹ گین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو اذان سننے کے عادی ہیں ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے اذان کی آواز نہیں سنی، کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا. جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا، کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع. ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی ہے. ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے. ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اسکائپ پہ. تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے، اذان کی آواز بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی. تو وہ اذان کی آواز ان کو ہی کہہ رہے آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے. ان کو سکون مل رہا تھا.